الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سارے حضرات ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں. احساس صداقت رکھتا ہوں، آئین عدالت رکھتا ہوں. آنکھوں میں حیا، دل میں غیرت، توفیق شجاعت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں. اسلام سے مجھ کو الفت ہے، کچھ شوق عبادت رکھتا ہوں. صدیق و عمر، عثمان و علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں مرکز امید و وفا پیکر شرم و حیا سید الاولین والآخرین طہ و یاسین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرور کونین فخر کونین رحمت کونین رسول کونین رسول الثقلین امام الحرمین نبی القبلتین جد الحسنین ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. واجب الاحترام عزیزان ملت، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، میں اور آپ اس نبی کی امت ہیں، اس پیغمبر کی امت ہیں جس پیغمبر کے لیے خلیل اللہ نے بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر دعا فرمائی: ربنا وابعث فیہم رسولا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کی تکمیل کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں: ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اے الہا ایک رسول مبعوث فرمائیے. منہم یتلو علیہم آیاتک، کیسا رسول
انہی میں کا ایک رسول ہو جو آپ کی نشانیوں کو، آپ کی آیات کو، آپ کے احکام کو ان پر بیان کریں۔ دعا کرنے والا خلیل اللہ، آمین کہنے والا ذبیح اللہ، ذبیح اللہ سے مراد حضرت اسماعیل علیہ السلام، قبول کرنے والا خود اللہ، گواہی دینے والا کلام اللہ، آنے والا محمد الرسول اللہ، سب کہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پر خوب درود بھیجیں۔ جمعہ کا دن ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ درود شریف کا اہتمام کرتا ہے اس کے اوپر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اس کی کمائی میں برکت ہوتی ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں اور بیماریاں اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش کریں گے جو بندہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعا کرنے والے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اور آپ کی نسبت بھی اسی خلیل اللہ علیہ السلام سے ہے۔ خلیل اللہ نے دعا فرمائی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ مولا بیت اللہ بنانا میرا کام ہے اور بسانا محمد کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد آج دنیا کے چپے چپے اور کونے کونے میں ہم جو مسجدیں دیکھتے ہیں اور مسجدوں کی جو تعمیر ہوئی ہے، یہ اسی بیت اللہ کے طرز پر اور اسی بیت اللہ کی نسبت سے جڑتی ہے۔ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی تو اس کے بعد تھوڑی سی مٹی بچ گئی۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ابراہیم اس ایک مٹھی مٹی کو تم دنیا کے اندر پھینکو۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا اے اللہ ایسا کروں گا تو کیا ہوگا؟ رب کائنات نے فرمایا کہ اس مٹی کا ذرہ ذرہ جہاں پہنچے گا وہاں وہاں خدا کا گھر بنے گا، لہذا یہاں بھی اس ایک مٹھی مٹی کا ایک ذرہ پہنچا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کو توفیق دی، یہاں پر اللہ کا گھر قائم ہے۔ دنیا کے جس جس کونے میں، جس جس چپے میں، جس جس گاہ اور شہر میں جہاں جہاں یہ مسجد آباد ہے، اسی بیت اللہ کی نسبت سے جڑ جاتی ہے۔ وبشارت عیسیٰ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دربار سے لوگوں کو، اپنی قوم کو یہ بشارت سنائی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرماتے ہیں، اپنی جماعت کو فرماتے ہیں، اے میری قوم، اے میری جماعت، بشارت دو تمہیں، مبارکباد ہو تمہیں، خوشخبری ہو تمہیں کہ جس کے حصے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو بشارت سنا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میرے اور آپ کے لیے ہے۔ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی آمد ہونے والی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں آ رہے ہیں، جس جماعت میں تشریف لائیں گے، اس قوم کو بشارت دینے والی شخصیت کا نام وہ پیغمبر جلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ میرے آقا کی ولادت ہوتی ہے، ولادت بھی انوکھی ولادت۔
حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ ایسا بچہ نہ کسی ماں نے جنا اور نہ ہی جنے گی. کسی ماں نے ایسا بچہ آج تک نہیں جنا اور نہ قیامت تک کوئی ماں ایسے بچے کو جنم دینے والی ہے. یہ آقا کی ولادت ہے. میرے آقا کا نام بھی رکھا گیا تو بڑے انوکھے انداز میں. توریت کے اندر، انجیل کے اندر محمد اور احمد نام کیے بڑے فضائل ہیں، اور ان آسمانی کتابوں میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ جو پیغمبر آخر میں آنے والے ہیں ان کا نام محمد اور احمد ہوگا. قرآن میں 4 جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، اور توریت میں کئی جگہ آپ کو احمد سے یاد کیا گیا ہے. قاضی عیاض رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب کچھ راہبوں کو معلوم ہوا کہ جو پیغمبر آنے والا ہے اس کا نام محمد اور احمد ہوگا، تو انہوں نے اپنے بچوں کا نام، اپنے پوتوں کا نام محمد رکھا یا احمد رکھا. مورخین لکھتے ہیں کہ وہ نام رکھنے والے صرف چند لوگ تھے. 4 یا 5 بچے ہوں گے جن کا نام محمد اور احمد رکھا گیا تھا، اس وجہ سے کہ کہیں ہم یہ نام رکھ دیں گے تو پتہ نہیں یہ بچہ نبی بن جائے. لیکن ایسا تو نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نبوت کا تاج عطا کرنے والے ہیں وہ تو آمینہ کے لال اور عبداللہ کے در یتیم ہیں، عبد المطلب اور ابو طالب کے نور نظر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی بچہ اگر کسی کا نام احمد رکھ دیا جائے، کسی کا نام محمد رکھ دیا جائے، تاج نبوت تھوڑی نہ اس کو ملنے والا ہے. جب آپ کی ولادت ہوئی، آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنی بہو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دریافت کیا کہ بچے کا کوئی نام بھی پوچھا ہے، کوئی بچے کا کوئی نام بھی تم نے سوچا ہے؟ تو حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ ہاں، دل میں صرف ایک نام ہی آتا ہے، اور خواب میں بھی وہ نام بتلایا گیا کہ محمد یا احمد نام رکھو. اب میں آگے چلا ہوں، آگے چلیے کہ احمد اور محمد کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نکات بیان فرمائے، اور ان نام کا انتخاب اللہ نے کیوں فرمایا. بی بی آمینہ کے قلب پر، بی بی آمینہ کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نام کیوں القاء فرمایا. لکھا ہے کہ اگر میرے آقا محمد ہیں تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اگر میرے آقا احمد ہیں تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ آپ کی تعریف ہوتی ہے. آپ پیدا ہونے سے پہلے محمد رہے، اللہ کی تعریف کرتے رہے، پیدا ہوئے تو آپ احمد ہو گئے، پوری دنیا آپ کی تعریف کرتی ہے. آپ جب اٹھیں گے تو محمد بن کر کے اٹھیں گے. ارے میں آگے چلا ہوں کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو جھنڈا دیا جائے گا اس کا نام لواء الحمد ہے، اور میرے پیغمبر کی امت کا لقب حمادون ہے. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ایک ایسے پیغمبر کو بھیج دیجیے کہ جو انہی میں سے ہو، تیری آیات کو انہیں پڑھ کر سنائے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کے قلوب کو پاک صاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا اور آپ کی ولادت کا، آپ کی آمد کا مقصد بیان فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، فرمایا کہ اللہ کے احکام کو بیان کریں گے. جب نبی اللہ کے احکام کو بیان کریں گے تو امت کا کام یہ ہوگا کہ نبی جو احکام بیان کرے یہ امت ان احکام کو ہاتھوں ہاتھ لے، قبول کرے، تسلیم کرے، اس پر عمل کرنے والے بنے. صرف دعوے سے کام نہیں چلے گا. قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بعثت اور آپ کی آمد کو بیان کرتا ہے، اس کے مقصد کو بیان کرتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ. اور ایک جگہ فرمایا لقد کان لکم رسول فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. فرمایا کہ تمہارے لیے آقا کی زندگی میں نمونہ ہے، آئیڈیل ہے. تم آقا کی زندگی کو اپنا لو، وہی تمہارے لیے کامیابی کا ضامن بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ آقا کی آمد ہوئی ہے اور جس مقصد کے تحت ہوئی ہے ہم اس مقصد کو پسے پل ڈال دیں، اس مقصد سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آقا کی بعثت، آقا کی آمد کا مقصد جو ہے ہمیں اسے قبول کرنا چاہیے. آقا کی ولادت ہوئی، ہم خوشی مناتے ہیں. آقا کی ولادت کا مقصد کیا ہے مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنا ہے. آقا کے سر پر تاج نبوت سجایا گیا، ہمیں اس کو بھی سمجھنا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا جمع غفیر چھوڑ کر کے جاتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین آپ کے تربیت یافتہ ہیں. آپ نے جو احکام بیان کیا ان کے عقل میں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، ان کے ذہن، ان کے دماغ میں سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. انہوں نے آمنا صدقنا کہا، اس کو قبول کر لیا. ایک صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر صحابی پر پڑتی ہے، لال لباس اوڑے ہوئے ہے، لال چادر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا، صرف ناراضگی کا اظہار فرمایا. صحابی رسول کو بھنک لگ گئی اور گھر کو گئے، جا کر کے اس چادر کو چولہے میں ڈال دیا. دوست احباب نے کہا، ان کے گھر والوں نے کہا تو کہ تم نے اس قیمتی چادر کو چولہے کی نظر کر دیا، چولہے میں کیوں ڈال دیا؟ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کی نظر پڑی ہے، لہذا وہ چیز اور وہ چادر میرے گھر میں نہیں رہ سکتی جس پر اللہ کے نبی کی ناراضگی کی نظر پڑی ہو. یہ ہے عشق رسالت. اگر وہ چاہتے تو اس چادر کو اپنی بیگم کے حوالے کر سکتے، اگر وہ چاہتے تو اس چادر کو اپنی بیٹی کے حوالے کر سکتے، اپنی بہن کے حوالے کر سکتے. خواتین لال لباس کو استعمال کر سکتی ہیں، لال چادر کا استعمال خواتین کے لیے درست ہے. مردوں کے لیے آقا نے پسند نہیں فرمایا کہ وہ لال لباس کو استعمال کریں. ایک راستے سے اللہ کے رسول کا گزر ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنائے ہوئے قبے کو دیکھا جو کہ کمرے کے مانند تھا. اللہ کے رسول کو ناپسند آیا. اللہ کے رسول نے اس پر اپنی ناراضگی کا اظہار فرمایا. صحابی رسول کو اطلاع ملی، صحابی رسول نے فوراً اس کو ڈھا دیا، اس کو گرا دیا. یہ ہے عشق رسالت، یہ ہے سچا دعویٰ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عاشق ہونے کا اور محبت کرنے کا دعویٰ کرتا ہوں. تو اپنے دعوے میں میں کتنا پکا سچا ہوں. صحابہ کرام کی حیات کو، صحابہ کرام کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی ہے، آپ دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں. صحابی رسول کھیتی باڑی میں مصروف ہیں، کھیتوں کو ہل جوت رہے ہیں. صحابی رسول کے کانوں کان خبر پہنچتی ہے کہ آقا و مولا رحمت کونین، فخر کونین، سرور کونین، امام الحرمین، نبی القبلتین، جد الحسنین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، آپ رخصت ہو چکے ہیں. صحابی رسول کی کان پر آواز پہنچتی ہے. صحابی رسول اس اطلاع کو سن کر اپنے دونوں آنکھوں میں زوردار سریے کے ذریعے زوردار لوہے کو مار کر اپنے دونوں آنکھوں کو پھوڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب میرے آقا حیات سے نہیں رہے، جب میرے آقا اس دنیا میں نہیں رہے تو ان آنکھوں کے لیے اب کس چیز کی دیدار رہ گیا ہے؟ اب یہ آنکھیں کس چیز کا چہرہ اور کس کا چہرہ دیکھیں گی، کس چیز کو دیکھیں گی؟ لہذا اب ان آنکھوں کا بھی صحیح سالم رہنا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہے عشق رسالت، یہ ہے نبی سے محبت کرنے والے
جو دعویٰ کرتے تھے وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تھے. ہم بھی آقا و مولا جناب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور آپ سے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے دعوے میں پکے سچے نہیں ہیں. آقا نے فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں, کتنے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اب جو آقا سے پکی محبت کرتا ہے, جو آقا سے سچا عشق کرتا ہے, وہ خیال رکھے گا کہ میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, تو لہذا میں نماز چھوڑ کر آقا کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, بلکہ نماز کی پابندی کر کے میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤں گا. پہنچائیں گے سب انشاءاللہ, اللہ قبول فرمائے. ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک ایک غزوے میں شہید ہو گئے. تو سنت رسول پر عمل کا جذبہ دیکھیے, تو انہوں نے پتھر اٹھایا اور اپنے ایک دانت کو توڑ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, تو لہذا میں بھی اپنے ایک دانت کو توڑ لیتا ہوں. ایک توڑا, پھر تھوڑی دیر میں خیال ہوا پتہ نہیں اللہ کے رسول کے 2 دانت ٹوٹے ہوں, دوسرا توڑ دیا. پھر تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہیں یا پیچھے کے دانت ٹوٹے ہیں. تاریخ میں آتا ہے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات میں لکھا ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے سارے دانتوں کو توڑ لیا کہ اللہ کے رسول کے پتہ نہیں کون سے دانت ٹوٹے ہیں, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح میرا بھی منہ ہو جائے. پورے دانتوں کو انہوں نے توڑ دیا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ بیٹی آج بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی کوئی ایسی سنت ہے جو مجھ سے چھوٹ رہی ہو. تو حضرت عائشہ نے فرمایا ابو جان, اللہ کے رسول کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو آپ سے چھوٹ رہی ہو. آپ تمام صحابہ میں عامل السنہ ہیں, زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں, لیکن آقا کی ایک سنت ہے جو آپ سے چھوٹ رہی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے. آقا کی ایک سنت ہے جو آپ سے چھوٹ رہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین تڑپ گئے, بے چین ہو گئے. بیٹی سے پوچھا بیٹی وہ کون سی سنت ہے مجھے بتا دو. حضرت عائشہ نے فرمایا ابو جان ایک سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات میں کبھی کبھی ایک کھانا بنایا کرتے تھے. وہ نرم قسم کا کھانا ہوتا تھا جس کو پھرنی کہتے ہیں, اور میرے آقا اس راستے سے لے کر نکل جاتے تھے. وہ کھانا کس کو کھلاتے تھے, کیا کرتے تھے, مجھے تو اس کا علم نہیں ہے, لیکن میں نے کئی مرتبہ آقا کو وہ کھانا بنا کر کے دیا ہے, لہذا میرے آقا کی یہ سنت آپ سے چھوٹ رہی ہے. صدیق اکبر نے فرمایا بیٹی وہ کھانا فوراً تیار کرو اور میں آج اس سنت کو بھی ادا کروں گا. حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھانا تیار کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ برتن میں لے کر کے کھانا نکل پڑے. اب وہ کھانا کس کو کھلایا, کیا ہوا, کس کو دے آئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھانا کس کو کھلاتے تھے اور وہ آدمی حضرت صدیق اکبر کو ملا یا نہیں ملا, انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس واقعے کی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں گا. آج چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے, انتظامات کی وجہ سے آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ وقت کا اہتمام کیا جائے گا, پابندی کی جائے گی. 12:40 سے جمعہ کا بیان شروع ہے. 12:40 سے انشاءاللہ جمعہ کا بیان اردو تقریر شروع کر دی جائے گی اور 1 بجے تک یا 1:05 تک بیان ختم ہو جائے گا. اس کے فوراً بعد سنتوں کا وقفہ دیا جائے گا آئندہ جمعہ سے,
اور پھر عربی خطبہ اور 1:15 بجے 1:15 پر انشاءاللہ نماز جمعہ کھڑی ہو جائے گی. اب حضرات اس کا اہتمام کریں. اور آج کے لیے الحمدللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس مسجد کے ذمہ داروں کو اور اہل محلہ کو کہ آپ نے ایک مبارک قدم کی طرف مبارک عمل کی طرف قدم بڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس قدم کو قبول فرمائے, اس عمل کا بدلہ آپ کو بہترین عطا فرمائے. الحمدللہ ابھی نماز جمعہ سے فراغت کے بعد آثار مبارک کی زیارت کا اہتمام کیا گیا ہے. آپ لوگ اس سے مستفید ہوں اور اپنے قلوب کو مجلہ و مصفہ منور فرمائیں. اسی طریقے سے اس کے فوراً بعد تناول طعام کا بھی انتظام کیا گیا ہے اور عصر سے مغرب تک مستورات کے لیے خواتین کے لیے بھی آثار مبارک کی زیارت کا اہتمام مقرر ہے. لہذا اس سے سبھی حضرات مستفید ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.